زیغم صاحب، جس طرح ابھی اوپر شہزاد صاحب نے بات کی، یورپ اپنی ساکھ بچانے کی کوشش کر رہا ہے، کہا جائے تو 80 سال کی پالیسی سے انحراف نظر آتا ہے. کیا یہ فیصلہ یورپ اور امریکہ کے درمیان سفارتی تصادم کا آغاز کہا جائے گا، یا پھر یہ امریکہ خاص طور پر ٹرمپ کے لیے بڑا سفارتی دھچکا ہے کہ وہ یورپ جو ہمیشہ ساتھ کھڑا تھا وہ اب سامنے کھڑا ہے ایسے اہم معاملے پر؟ کوئی سفارتی تصادم نہیں ہے، کوئی سفارتی تضاد نہیں ہے. برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، پرتگال، ان کا فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان دکھانے کے دانت ہیں. آپ نے کھانے کے دانت دیکھنے ہیں نا، تو برطانیہ میں ذرا فلسطین کے حق میں مظاہرہ کر کے دیکھیں. آپ پہ دہشت گردی کا ایکٹ لگتا ہے. وہ ملک جو کہتا ہے کہ میں آزادی اظہار کا قائل ہوں، میں BBC والا ہوں، پوری دنیا والے آؤ، میں تمہیں سکھاؤں گا کہ آزادی اظہار کیا ہوتی ہے. یہی کہتا ہے نا برطانیہ. جی آپ اس کی سڑک پہ کہیں کہ فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے تو آپ دہشت گرد ہیں. سن 2000 کا دہشت گردی کا ایکٹ آپ پہ نافذ ہوتا ہے، آپ گرفتار ہوتے ہیں. یہ کھانے والے دانت ہیں. کھانے والے دانت دیکھنے ہیں تو ان کی ڈیفنس انڈسٹری کو دیکھیں. کینیڈا اور برطانیہ دونوں اسلحے کے پارٹنر ہیں اسرائیل کے. بڑے پارٹنر تو امریکہ اور جرمنی ہیں، یہ چھوٹے پارٹنر ہیں. 145 ملک تو پہلے بھی تسلیم کر چکے ہیں نا. پیچھے انہوں نے تسلیم کر لیا، کیا فرق پڑے گا؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ان ملکوں کے شہریوں کو ان چھوٹی چھوٹی سکرینوں پہ کچھ نظر آ رہا ہے. اپنے موبائل فونوں کی سکرینوں پہ انہیں ایک وحشی نظر آ رہا ہے، اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ وحشی ہم خود ہیں، اور یہ ہماری وحشت ہے جو قتل عام کر رہی ہے دنیا میں. یہ ان ملکوں کے شہریوں کو نظر آ رہا ہے. اور یہ وہی وحشی ہیں جنہوں نے 3 صدیوں میں کروڑوں معصوموں کو قتل کیا ہے، درجنوں تہذیبوں کا مکمل صفایا کیا ہے. یہ وہ تہذیبیں اجاڑنے والے وحشی ہیں. یہ وہ وحشی ہیں جنہوں نے 900 سال تک یہودیوں پر ظلم کی انتہا کی. انہیں ملکوں سے پورے یہودیوں کو ملک سے نکال دیتے تھے. ان کے لیے الگ ایک چڑیا گھر بناتے تھے جس میں جن کو یہودی رات کو بند کر دیے جاتے تھے. یہ گیٹوز تھے. اور اب فلسطینیوں کی باری ہے. اور 60 لاکھ یہودیوں کو قتل بھی کیا تھا. یہ 20ویں صدی کے بات ہے. اور فلسطینیوں کی بربادی میں بھی مکمل طور پر یہ دایا اماں ہے فلسطینیوں کی بربادی کی، اسرائیل کے بننے کی. 1917 کے بلفور ڈیکلیریشن سے لے کر 1947 میں اسرائیل کو تسلیم کرنے تک، اور 2025 میں اس فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے اسلحہ مہیا کرنے تک، یہ مکمل شریک ہے. ان کے ہاتھوں پہ نہیں، ان کے ہونٹوں پہ، ان کے دانتوں پہ فلسطینیوں کا خون لگا ہوا ہے. دیکھیے، انہوں نے تو تسلیم کر لیا، لیکن کیا یہ سینکشنز لگانے کو تیار ہیں؟ تسلیم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ 145 تسلیم کر چکے ہیں. جنرل اسمبلی بار بار تسلیم کر لیتے ہیں، تسلیم کر چکی ہے. کیا سیکیورٹی کونسل سے ریزولوشنز آئیں گی جو سینکشنز لگائیں؟ کیا یہ کوئی اور ایسا کام کریں گے جس سے تبدیلی آئے؟ دیکھیں، فلسطینیوں کے لیے کچھ بدلنے کا امکان نہیں ہے. زیغم صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام ممالک اپنی اسٹریٹ پاور کو لالی پاپ دے رہے ہیں صرف؟ جی بالکل اسی طرح ہے، کیونکہ انہوں نے ایک متھ بنائی ہوئی ہے، متھ آف سیولائزیشن، کہ ہم تہذیب یافتہ ہیں. اس متھ آف سیولائزیشن میں ہی انہوں نے سب کچھ کیا ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے. جب اوسلو معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت یہ تھوڑے یہ 2 چڑیا گھر بنے تھے، ویسٹ بینک والے اور غزہ والے. اس وقت ایڈورڈ سعید نے، جو سب سے بڑے اسرائیل شاید فلسطین کی تاریخ کے سب سے بڑے انٹلیکچوئل دانشور ہے، انہوں نے سمجھایا. تو انہوں نے کہا، پاگل کے پتر بنے ہو تم. بارڈر پر تمہارا کنٹرول نہیں ہوگا، پانی تمہارا نہیں ہوگا، حرکت تمہاری نہیں ہوگی. ٹھیک. تم صرف سب کنٹریکٹرز ہوگے اسرائیل کے. ٹھیک. اور اس دن سے آج تک مزید سب کچھ کیا. یہ دیکھیں، 2 ریاستی حل ختم ہو چکا، اٹس ڈیڈ. کچھ اور سوچنا ہوگا.
ٹھیک ہو گیا. فلسطینیوں کو تہذیبی طور پہ بچانا ہوگا. فلسطینیوں کو تسلیم کرنا ہوگا کہ اس وقت ان کی وہ حالت ہے جس طرح منگولوں کے قبضے کے بعد مسلمانوں کی تھی. اپنی جانیں بچاؤ, اپنی نسلیں بچاؤ. زیغم صاحب نے کافی مایوس کن پکچر پریزنٹ کیا ہے. حالات اسی طرح کے دکھتے ہیں کہ اب تو تہذیبی طور پر بچانا ہوگا, دو ریاستی حل نہیں ہے. مگر رضا رومی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ واقعی دکھانے کے دانت ہے, یا کہا جا سکتا ہے جیسے بلفور اعلامیہ کی بات کی گئی کہ جو اتنے دھبے ہزاروں لگائے, کوئی ایک دھبا صاف کرنے کو تیار ہے یہ یورپ, یا برطانیہ کی بات کر لی جائے؟ جی بالکل عائشہ, میں اتفاق کرتا ہوں زیغم خان نے جو کہا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لینا ایک ہیڈ لائن تو بن رہا ہے دنیا بھر میں, مگر جو کچھ وہاں پہ پچھلے 2 سال سے اور خیر بہت پہلے سے بھی ہو رہا ہے, ایک جینوسائیڈ جو ہے وہ اقوام متحدہ کا ایک کنونشن ہے جس کے اوپر ان تمام ممالک نے دستخط کیے ہوئے ہیں. اس کا نام ہے کنونشن اگینسٹ جینوسائیڈ, اور وہ ایک انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا کا ایک انسٹرومنٹ ہے جس کے تحت اگر دنیا میں کہیں پر جینوسائیڈ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ فرض ہے اقوام متحدہ کے ممبران پر, اور خصوصاً جو سیکیورٹی کونسل میں پرماننٹ ممبران ہیں, برطانیہ, فرانس, جنہوں نے ابھی آگے یہ اعلانات کیے ہیں کہ وہ اس کو روکیں, اس کے لیے تادیبی کارروائی بھی کریں. مگر ایسا کچھ نہیں ہوا, بلکہ تمام تر ان کی اپنے جو عوام ہیں وہ بارہا ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس جینوسائیڈ کو, نسل کشی کو مت سپورٹ کریں, مت انکریج کریں. لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا, اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت 60,000 سے زائد جو ہیں فلسطینی غزہ میں وہ شہید ہو چکے ہیں. ان میں سے بہت بڑی تعداد بچوں کی ہے. وہاں پر کھانے پینے, پانی اور بنیادی جو سہولیات ہیں ان کا فقدان ہے, اور تو اور اس کے وہاں پر ان کا باقاعدہ منصوبہ ہے جس کی کہ انڈائریکٹ تائید صدر ٹرمپ بھی کر چکے ہیں کہ اس جگہ کو خالی کروانا ہے اور فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنا ہے. اب یہ کون سی ریاست کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر ایک جو ملک ہے بغیر عالمی قوانین کی اور اپنے قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے لوگوں کو وہاں پر نہ صرف تشدد اور بربریت کر رہا ہے بلکہ وہاں سے نکالنا چاہتا ہے. ان کو جارڈن, ایجپٹ, کہاں کہاں وہ کہتے ہیں جی مصر میں چلے جاؤ, اردن چلے جاؤ, یہاں سے نکلو تاکہ یہ ریئل اسٹیٹ جو ہے یہ ہمارے پاس آ جائے اور ہم اس کو مزید زمین مل جائے. تو ان حالات مگر رضا رومی صاحب, پھر اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے. اگر اس طرح کسی کے لیے جگہ چھوڑ دی جائے یہاں سے آگے, تو یو این کو تو مطلب ہے نیتن یاہو چلا رہے ہیں, اس کا جدھر کو رخ کرے گا وہ ادھر کی زمین لینے چلا جائے گا. پھر بدقسمتی یہی ہے کہ اقوام متحدہ جو ہے وہ اپنی تمام تر افادیت اور اہمیت کھو چکا ہے, نہ صرف اس معاملے میں بلکہ اور بھی بہت سارے معاملات میں. لیکن یہاں پر تو سب سے زیادہ اس کی اقوام متحدہ کی نااہلی, اور بلکہ آپ یوں سمجھیے اس کی جو مرگ ہے اس کا اعلان جو ہے وہ ہوتا ہے ہر روز, کیونکہ اس کے اوپر ریزولوشنز بھی ہیں, اس کے اوپر بارہا جو ہے پیش کی جاتی ہے قرارداد, سیکیورٹی کونسل میں اس کو ویٹو کر دیتا ہے امریکہ, یا ان میں پہلے یہ دیگر یورپی ممالک بھی کرتے رہے ماضی میں. تو جب تک آپ امیڈیٹ مسئلہ یہ نہیں حل کریں گے, آپ لوگوں کی جانیں تو بچائیں کم از کم, جو وہاں پر دوائیوں سے محروم ہے اور میڈیکل کیئر سے محروم ہے ان کو تو بچا لیں, خدا را اسٹیٹ تو بنتی رہے گی, پہلی بات. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو پریشر پڑ رہا ہے عوام کی طرف سے یورپین, یہ ایک اوپننگ اور ایک پازیٹیو چیز ہے, اور یہ اس کو آگے بڑھانا چاہیے, اور اس میں عالمی میڈیا کا بہت بڑا رول ہوگا تاکہ یہ معاملہ آگے تو بڑھے. درست ہو گیا.